الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں سورہ منافقون، لیکن تمہید کے طور پر ہم نے بڑا اچھی طرح قرآن مجید سے نفاق اور منافقین کو سمجھنے کی پوری کوشش کی ہے۔ آپ کے پاس 4 ہینڈ آؤٹ ہیں، آپ برائے مہربانی ان ہینڈ آؤٹ کو پوری طرح زیر مطالعہ رکھیں اور سمجھ لیں کہ یہ نفاق جس کو ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں کتنا مبغوض ہے۔ آج آپ کو سمجھ آئے گا، اور اگر ہم اس نفاق پہ قائم رہیں، اس کو دور نہ کیا اور ہم نے حقیقی ایمان کو نہ سمجھا، نہ اس کے تقاضے پورے کیے، تو پھر ہمارے اندر کسی درجے میں منافقت ہے، اور یہ منافقت اللہ تعالیٰ کو ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ساری جو اب تک 2 دن میں ہم نے بحث کی ہے، اس کا نتیجہ آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے۔ اگر پھر بھی کوئی سوال ہے تو سوال کریں، تاکہ ہم اس چیز کو کلیئرلی سمجھ لیں، اور آج جو ہم سورہ منافقون پڑھ رہے ہیں اس کو بھی پھر سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ سر جی، یہ جو سورہ بقرہ کی 8 نمبر آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اس کو تھوڑا بتا دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ نہیں، دیکھیے، آپ بالکل اچھا سوال کیا آپ نے۔ یہ جو آیت نمبر 8 ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ انسان دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، یہ اس کا دعویٰ ہے نا؟ جی، اچھا، اب اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس دعوے کا ثبوت اس کو کیا دینا ہے؟ کہ اب جو بڑے احکام الہی ہیں ان پہ اپنے آپ کو ایک منٹ پابند ایک رکھنا۔ منٹ ایک منٹ، اس طرح جلدی مت کیا کرے، بات کو پوری طرح سمجھے۔ پہلا دعویٰ اس نے کیا کہ آمنا باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ زندگی، پوری زندگی میں ہر جگہ اور ہر وقت کس کا حکم مانے گا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم مانے گا نا؟ بالکل، آپ نے ٹھیک فرمایا۔ اب وہ مان کے نہیں دے رہا ہے، زبان سے تو کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کے احکامات کے بعض جگہ پیروی کر لیتا آسانی سے، جو آسان ہوتے ہیں، اور جو مشکل ہوتے ہیں ان سے فرار حاصل کر لیتا ہے۔ اب یہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ جھوٹا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، پھر کہتا ہے کہ اللہ پر بھی ایمان لایا ہوں اور آخرت پر بھی، یہی اس آخرت پر بھی دعوے کا ایمان ہے نا؟ جی، تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ دعوی آخرت پر ایمان لانے کا جو اس نے دعویٰ کیا، اس کا ثبوت کیا اس کو پیش کرنا ہے؟ دنیا میں عمل کرتے وقت ہر کام پر اس کے پیچھے نظر کیا ہونا چاہیے؟ یوم آخرت، آخرت۔ کہ میں نے اس چیز کو جو دنیا میں کر رہا ہوں، نعوذ باللہ اگر جھوٹ بول رہا ہوں، کوئی ظلم کر رہا ہوں، کسی کا حق مار رہا ہوں، تو قیامت کے دن مجھے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ، اگر میں نے یہ جرم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا اگر میں نے سچی توبہ نہیں کی اور اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو اگر وہ دعویٰ کر رہا ہے آخرت پر ایمان کا، اور آخرت کے تقاضے پورے نہیں کر رہا، تو وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ جھوٹا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ دعوے کرتے ہیں کہ میں اللہ اور آخرت پر ایمان لایا، لیکن وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ نہ وہ اللہ کا حکم پوری طرح مانتے ہیں، نہ آخرت پر یقین کا ثبوت اپنے عمل سے دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ دعویٰ بے شک یہ کرتے رہیں، لیکن یہ مومن نہیں ہیں، کیونکہ عملاً اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ اب بات کلیئر ہو گئی؟ جی سر، جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی سوال؟ یہ سر جی، یہ جو
پیج نمبر 3 پہ ہے نا منافق اور گناہگار مسلمان میں فرق. سورہ نحل کی آیت نمبر 119 جو ہے اس میں جو ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. سر جی سوال یہ ہے کہ جہالت کی وجہ سے کیے گئے دونوں طرح کے گناہ صغیرہ کبیرہ وہ معاف ہو جائیں گے اپنی اصلاح کے بعد؟ دیکھیے ایک بات بڑے غور سے سنیے، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اگر جیسے ہم مومن ہیں نا، ہم ہر نماز کے اندر توبہ استغفار کرتے ہیں. دن میں کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے محفوظ کر رکھا تھا. ہمارے لیے وہ نمونہ تھا. اب اگر میں اور آپ دن میں کئی مرتبہ توبہ کرتے ہیں اور پھر پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی غلط کام نہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی کام نہ کرے، اگر اس پر ہم قائم ہیں اور پھر بھی کوئی انسان ہے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس سے پھر فوراً ہم توبہ کر لیتے ہیں اور آئندہ اس کو نہ کرنے کے عزم پر قائم رہتے ہیں. یہ ہے وہ توبہ جس کے بعد گناہ معاف ہو جاتا ہے. اور قرآن ہی میں نے آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں بشرطے کہ وہ توبۃ النصوح کرے. اور توبۃ النصوح یہی ہے کہ آپ سے غلطی سرزد ہو گئی. جہالت کا مطلب ہے جذبات میں آ کر کوئی نافرمانی کر دی یا کوئی بہت بڑا آپ پہ پریشر آیا آپ نے کر دیا، لیکن فوراً خیال آ گیا کہ اوہ ہو میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے رب کی نافرمانی. آپ توبہ طائب ہو کے آئندہ نہ کرنے کا عزم کر کے پوری زندگی پہ قائم رہتے ہیں اس بات پر اور اللہ سے معافیاں مانگتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے ایسے لوگوں کے لیے. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ بہت شکریہ سر جی، جزاک اللہ خیرا کثیرا. بہت شکریہ. سر السلام علیکم. سر میرا بھی ایک سوال ہے جو کل ہم نے ڈسکشن کی تھی سورہ بقرہ کی آیات میں نا، تو اس میں مختلف قسم کے مائنڈ سیٹس ہم نے دیکھے منافقین کے. تو سر میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جو ہم لوگ اپنی لائف میں جو کمپرومائزز کرتے ہیں مصلحتوں کے تحت، تو سر وہ خدا نخواستہ منافقت میں تو نہیں آتا پھر؟ ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور یہ مومن کو اپنا پوری طرح جائزہ لینا چاہیے، مائکرو ڈیٹیل میں کرٹیکلی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. اگر ہم مصالحتیں کمپرومائزز کر رہے ہیں اور پوری زندگی میں یہ جاری رہتا ہے، یہ ایسا شخص یقیناً منافق ہے. کیوں؟ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے دنیاوی فائدے کے لیے، کسی تعلق کے وجہ سے کسی، تو یہ وہ ہے. بعض حالت میں یہ منافقت ہے اور بلکہ شرک بھی ہے. اگر اس کیفیت میں ہم نے کیا کہ کسی بندے کی رضا کے لیے اللہ کو ناراض کیا تو یہ شرک ہے. بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ جی سر، بس اللہ ہمیں معاف کرے سر. ہم تو لائف میں یہی کچھ چلتا رہتا ہے کہ بندہ دیکھیں نا، کرٹسی میں چپ ہو جاتا ہے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن مومن جو ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت، میں نے اس گزشتہ 2 دنوں میں آپ کو بتایا کہ یہ مضبوط ایمان ہی ڈھال ہے ہر قسم کے گناہ کے خلاف. یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے. اور اس ایمان کو کون سا ایمان بنا لے؟ میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں سورہ سورہ حجرات کی آیت 15، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھلا کرے سورہ انفال کی آیت 2 تا 4، سورہ یہ لکھ لیں آپ دوبارہ، اور سورہ احزاب کی آیت 35، اور نیکی کی وہ ڈیفینیشن. کون سی نیکی کی ڈیفینیشن بلا جو قرآن نے بتائی ہے؟ کہاں ہے وہ؟ آیت بر سورہ البقرہ. آیت البر. ویری گڈ ڈاکٹر صاحبہ. قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور اپنی دلیل کے لیے قرآن کی آیت لے کے آئیں،
پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا یقین اور ایمان کس درجے کا بنتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کی دلیل اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے، اور وہ دلیل ایسی ہے کہ وہ اگر دل و دماغ پر حاوی ہو جائے تو پھر یقین مانے ایمان کی لذت آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ سوال کلیئر ہے؟ جی سر بالکل، جزاک اللہ سر۔ اور کوئی سوال؟ اب ہم چلتے ہیں، آپ جو ہم پڑھنا چاہتے تھے آیت 63 سورہ مومنون، ساری سورہ منافقون۔ اب بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے بات کو۔ سورہ منافقون کی میں پہلی آیت پڑھ رہا ہوں۔ اب اگر آپ نے میرے ساتھ چیزوں کو سمجھا ہے، سوال و جواب سے کلیئر کر لیا، تو انشاءاللہ یہ سورت آپ کو سمجھ آئے گی۔ میں نے ہمیشہ آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ پہلے سورت کو پڑھ کے آیا کریں، جو سمجھ آتا ہے اس کو سمجھ لیں، جو نہیں سمجھ آتا اس کو انڈر لائن کر لیں، تاکہ پھر جب یہاں بات درس کی ہو رہی ہو تو آپ اس کو پوری طرح سمجھیں، نہ سمجھ آئے تو پھر بھی سوال کریں۔ اچھا، اب میں پہلا پڑھ رہا ہوں اس کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ سورت ذرا اچھی طرح نوٹ فرما لیں، یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے اور یہ کوئی 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے، یعنی ہجرت کیے ہوئے آپ کو 6 سال ہو چکے تھے، اور وہاں آپ نے دیکھا کہ جو میں نے 2 دن پہلے آپ سے بات کی ہے کہ یہ منافقین دراصل یہ یہودیوں کے بڑے قریبی دوست تھے، یوں کہ یہ ان کے ایجنٹ تھے۔ زبان سے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن دل سے وہ ایمان اور اسلام کے دشمن تھے۔ وہ کیوں دشمن کیوں تھے اسلام کے؟ مجھے بتائیں۔ سر ان کے مفاد پہ زد پڑتی تھی، جیسے عبداللہ بن ابی تاج پوشی ہونے والی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ کیونکہ یہود دشمن تھے اور یہ یہود ہی کے پروردہ تھے، اس لیے یہ دشمن تھے۔ یہ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ مدینہ میں یہ جو 3 یہودی قبیلے آباد تھے، ایک کی جلا وطنی ہوئی ہے جنگ بدر کے بعد، دوسری کے جنگ بدر ہوا 2 ہجری میں، دوسرے کے یہ اتنے شدید دشمن تھے کہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ لہٰذا یہ جو منافق تھے نا مدینے کے، جن کے بارے میں یہ پکے منافق تھے، یہود کے سخت ایجنٹ تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جا کے یہود سے کہتے تھے کہ اگر تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تو ہم بھی تمہارے ساتھ لڑیں گے اور ہم بھی تمہارے ساتھ۔ یہ اتنے یہود کے، یعنی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی موجود ہو جس کو اللہ نے مبعوث کیا ہو اپنے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اس کے بارے میں جب یہ جذبات رکھیں گے تو یہ عقیدے کے منافق ہیں، یہ پکے سچے منافق ہیں۔ بات کو پہلے سمجھ لیجئے، سوال کریے جتنے مرضی ہے لیکن بات کو سمجھیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب ڈائریکٹ آپ سے ہے، جب یہ منافق آپ کے پاس آئیں، قالو، اور وہ یہ کہیں، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ انک لرسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی یہ منافقین آپ کے پاس آ کے گواہی دیں گے، کہ گواہی کس بات کی دیں گے؟ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اسی کے رسول ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کیوں خوب جانتا ہے بھلا؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میرے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ واقعتاً جانتا ہے؟ کیوں جانتا ہے اللہ؟ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا انک لمن المرسلین۔ آپ مجھے سوال کا جواب دیں، سر کیوں اللہ اللہ؟ تعالیٰ نے خود ہی انہیں مبعوث فرمایا ہے، خود چنا ہے انہوں اللہ تعالیٰ نے۔ کیا بات کرتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ دلیل یہ ہے اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے۔
اللہ بکل شیء علیم ہے، اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے۔ یہ ہے اللہ کی صفت جس کی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، یقیناً جانتا ہے، کیونکہ علم کا سرچشمہ وہ ہے، علیم بذات الصدور وہ ہے، لہذا وہ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی گواہی سچی ہوگی یا ان منافقوں کی گواہی سچی ہوگی؟ بتائیں۔ اللہ کی سر۔ ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہے، لہذا جو بات وہ فرماتا ہے وہ برحق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ کافر آپ کے پاس آ کے کہیں گے نا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ یہ میں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقون لکاذبون، کہ یہ منافق جھوٹے ہیں اس دعوے میں، کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ اس میں جھوٹے ہیں۔ اگر سر جی ان منافقون نہیں ہے، منافقین لکاذبون۔ منافقین ہو یا منافقون ہو، دونوں کو معنی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک ہی بات ہے۔ ٹھیک تو یہ سر۔ منافقین جو ہیں، یہ جو اہل نفاق ہیں، دونوں کو منافقین یا منافقون کہیں گے۔ منافقون، اب عربی میں آپ جائیں گے تو منافقون جو ہے وہ صیغہ ہے اس کا مرفوع ہے سر۔ مرفوع ہے، اور منافقین منصوب ہے۔ اچھا، اب ذرا بڑے غور سے بات کو سمجھیے، یہ آیت بڑی اہم ہے۔ اچھا، پہلی بات یہ نوٹ کر لیں کہ یہ پکے سچے منافق ہیں، یہ عقیدے کے منافق ہیں، یہ اسلام کو جڑوں سے اس طرح اکھیڑنا چاہتے ہیں جس طرح یہود، کیونکہ یہود ہی کے پروردہ ہے، لہٰذا جب وہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے قسم کھا کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ اللہ ان کے دلوں کو بھی جانتا ہے، اللہ اس بات سے بھی کبھی اس کو پتہ ہے کہ آپ کو اس نے اللہ کا رسول بنا کے مبعوث فرمایا، اور یہ جھوٹ ہیں کیونکہ ان کے دلوں کو بھی جانتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر آپ کے خلاف کیا لاوا پک رہا ہے۔ زبان سے تو یہ کہہ رہے ہیں، دل سے یہ پکے سچے جھوٹے ہیں۔ تو منافق جو ہے، اگر وہ جس طرح یہ منافق تھے کہ وہ اللہ کے دین کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بناتے ہیں، تو ایسے مسلمان منافق ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں تاکہ بات بڑی کلیئر ہو جائے۔ یہ جتنے آپ کے حکمران ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان دنیا کے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہود ہماری ماؤں بہنوں مظلوموں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کس طرح ان کو جلا رہے ہیں، ان کو کھانا تک نہیں پہنچنے دیتے، اور ان میں ذرا غیرت نہیں ہے۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ جس شخص کے دل میں ایمان ہوگا وہ ان کے لیے تڑپے گا یا نہیں؟ مظلوموں کے لیے تڑپے گا یا نہیں تڑپے گا؟ بالکل سر۔ تو یہ بات ہے، آج ہمیں قرآن ہمیشہ قیامت تک کے لیے ہے کہ جو لوگ ان جذبات کے حامل ہوتے ہیں، جو دین کے اتنے خلاف ہوتے ہیں، آج اگر یہ حکمران قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے ہوتے، یقین مانیں ان کو اللہ تعالیٰ وہ عزت دیتا۔ کیوں کہ ان العزت للہ وللرسول ہی وللمؤمن، عزت ہے ہی انہی کے لیے، کیونکہ ہم مومن نہیں ہیں، ہم منافقت میں ملوث ہیں، لہذا اللہ کی تائید اور نصرت ہمارے ساتھ نہیں۔ آیت کے بارے میں کوئی سوال ہو آپ کا، تاکہ ہم بات کو سمجھ کے چلیں؟ شاباش۔ ترجمہ میں پھر کر دیتا ہوں۔ اذا جاءک المنافقون، جب یہ منافق آپ کے پاس آئیں، قالو، اور یہ کہیں، نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور واللہ یشہد، اللہ تعالیٰ یہ بھی گواہی دیتے ہیں، ان المنافقین لکاذبون،
منافق جھوٹے ہیں۔ اب یہاں آپ کو ایک بات ذرا سمجھ میں مشکل ہوگی کہ اوپر پہلی شروع میں آیا منافقون اور خاتمے پہ منافقین آیا ہے، تو عربی کی کلاس کا فارم مل چکا ہے آپ کو۔ اگر یہ چاہتے ہیں آپ کہ آپ کو ان چیزوں کا پوری طرح سمجھ اور ادراک ہو جائے تو عربی کورس جوائن کر لیں، وہ آپ کے پاس فارم پہنچ چکا ہے۔ کوئی سوال آیت نمبر 1 کے بارے میں؟ اب پہلی بات نوٹ فرما لیجئے کہ یہ وہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے جو بڑے پکے عقیدے کے منافق ہیں۔ ان کا یقین اور ایمان اس بات پر ہے کہ اس دین کو کامیاب نہیں ہونا چاہیے، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ ان کے جو سردار ہیں یہود، وہ یہ بات نہیں چاہتے۔ تو یہاں پوری صورت میں منافقین کا مطلب ہے پکے منافقین، عقیدے کے منافقین۔ کوئی سوال؟ اب دیکھیں نا، یہ جرم چھوٹا جرم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ دین قائم کریں، وہ نظام، اسلامی نظام قائم کریں، تاکہ دنیا کے اندر ظلم و ستم ختم ہو جائے، ہر آدمی اللہ اور انسانوں کے حقوق پورے کرنے کا پابند ہو جائے۔ اور یہ لوگ چاہے منافقون ہوں یا یہود ہوں، یہ اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو گویا یہ اللہ کے پروگرام کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ معمولی حرکت نہیں ہے۔ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی دراصل دنیا میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی خلاف ورزی ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں نہیں ہے، کلیئر ہے، تو ہم آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ اب ایک ایک ٹکڑے کو سمجھیں، اور اسی طرح آیت قرآن کو جو جتنا مفہوم ہے نا، ان اتخذوا ایمانہم جنہ، کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ آگے جو بات ہے فصدوا عن سبیل اللہ، یہ ایک دوسرا ان کا عمل ہے۔ تو پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ بڑے غور سے سنیے، انسانی نفسیات کو دیکھیں نا، آپ اپنے گھر میں بھی دیکھیں، جو بچے چکر باز ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو کیا کرتے ہیں؟ قسمیں کھا کھا کے یقین دلاتے ہیں کہ یہ جو عمل میں نے کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے اور اس فائدے کے لیے کیا ہے، حالانکہ وہ قسمیں کھانا ہی بھائی اگر آپ نے بات ٹھیک کی ہے تو آپ بتا دیں کہ میں نے یہ ٹھیک کیا ہے، یہ اللہ اور رسول کے حکم کو بتا کہ میں نے اس کے مطابق کر دیا ہے۔ لیکن جب غلط کاری کرتا ہے بندہ، تو اس غلط کاری کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ اپنی دانست میں کیا کرتا ہے؟ وہ قسمیں کھاتا ہے تاکہ سننے والا یقین کر لے میری قسم کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو کائنات کا سب سے بڑا خالق ہے، اور اس نے انسانی نفسیات کو جس طرح جانا ہے کوئی اور جان نہیں سکتا، وہ فرما رہا ہے اتخذوا، انہوں نے پکڑ لیا ہے، انہوں نے بنا لیا ایمانہم، اپنی قسموں کو جنت اور ڈھال، تاکہ اگر کوئی حق کو پرکھنا چاہے تو آگے ڈھال ہو، اور اس ڈھال قسموں کی ڈھال ہو کہ وہ سمجھے کہ بس یہ تو بات سچ کہہ رہا ہے۔ تو یہ جو قسم کھانے والے لوگ ہیں، بات غلط کرتے ہیں اور اپنی قسموں سے سچ ثابت کرتے ہیں، یہ دراصل کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آگے ٹکڑا پڑھیے، فصدوا عن سبیل اللہ، اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ صدو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا۔ جس طرح مدینے میں یہود اور آج کے یہ نام و نہاد مسلمان اپنے میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اپنے
رولز اور ریگولیشن کے لیے کے ذریعے، اپنی عدالتوں کے ذریعے، اپنے سینٹ کے ذریعے، اپنے پارلیمنٹ کے ذریعے کفر کو فروغ دے رہے ہیں۔ دے رہے ہیں نہیں دے رہے؟ بتائیے مجھے۔ یہ بات میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی سر، جی جی بالکل۔ سر ایسا ہی ہے۔ تو اگر یہ ہے فصدو عن سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے سے، اس وقت وہ مدینے کے منافق کر رہے تھے، آج کے منافق آپ کے سامنے ہیں، اور یہ ہے اس لیے یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو، آپ ذرا نام دیکھیں نا، کہ جو کرتوت ہیں ان کے، اس کے جو انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان ناموں میں سراسر اسلامی اصطلاحیں ہیں، لیکن ان کے مقاصد بالکل صدو عن سبیل اللہ والے ہیں۔ اب اللہ کا فیصلہ سن لیجئے کہ جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلے، انہم ساء ما کانوا یعملون، کتنی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ رب فرما رہا ہے۔ اور وہ رب کون ہے؟ ذرا غور سے دیکھیں، وہ رب جب چاہے ان چیزوں کو ختم کر سکتا ہے، لیکن دنیا امتحان ہے، ان کو اللہ موقع دے رہا ہے، ورنہ وہ رب، اس کو تو ایک کن کہنے کی دیر ہے۔ وہ اتنی طاقت اور پاور والی ہستی ہے کہ وہ ان کو نیست و نابود کر سکتی ہے آن کی آن میں۔ وہ ہستی کہہ رہی ہے انہم ساء، کتنی بری حرکتیں ہیں یہ، ما کانوا یعملون، جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ اچھا، سورہ مجادلہ آپ پڑھ کے آئے ہیں، وہاں آیت نمبر 16 لکھ لیں تاکہ آپ پھر اس کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، غور سے سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پس وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ یہ ذرا اپنا موبائل بند رکھیں، ساری اپنا مائک بند کریں پلیز۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لی ہے، فصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو بھی اور خود بھی اللہ کے راستے سے رکیں، فلہم عذاب مہین، ان کے لیے بڑا ذلت والا عذاب ہے۔ یہ میں نے آپ کو بڑا کلیئرلی بتایا، قرآن میں 3 عذابوں کا ذکر ہے، عذاب عظیم، عذاب علیم، الف لام یا میم، اور عذاب مہین۔ مہین میں دونوں باقی بھی موجود ہیں، عذاب عظیم بھی ہے اور عذاب علیم بھی ہے، اس سے بڑھ کر عذاب مہین ہے۔ مہین کا مطلب ہے ذلت دینے والا، اور وہ ذلت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ دکھائے گا مومنوں کو کہ یہ دیکھو، یہ ہیں کس عذاب علیم بھی ہے، ان کو عذاب عظیم بھی ہے، اور ساتھ آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ دیکھو یہ عذاب مہین ہے، کہ ان کو ذلت ساری دنیا کو دکھائی جا رہی ہے۔ تو کتنا بڑا جرم ہے جس کو اللہ اوپر کہہ رہے ہیں نا، آیت نمبر 2 جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، انہم ساء ما کانوا یعملون، کتنا برا عمل ہے وہ جو کر رہے ہیں۔ اس لیے برا عمل ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن کیا ملے گا ان کو؟ کیا ملے گا؟ عذاب مہین۔ عذاب مہین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچائے، دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، اور آمین۔ کوئی عمل ایسا نہ کریں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اس دن عذاب کا مستحق بن جائے، کیونکہ وہاں کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ رب جو عین عدل ہے، سراپا عدل ہے، وہ کبھی کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر اس نے دنیا میں معافی مانگ کے اس کو چھوڑا نہیں ہے تو وہاں اس کو کوئی سزا سے نہیں بچا سکے گا۔ یہ ہمارے ایمان میں بات پکی ہونی چاہیے۔ سر جی یہ جو عذاب مہین ہے یہ آگ کا عذاب ہے؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آگ کا تو ہے، جہنم آگ سے بھری ہوئی ہوگی،
لیکن اس آگ میں جلتے ہوئے مثلاً کسی بندہ نے دنیا میں بڑے غور سے سنیں. اب آپ اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آئے. سرفراز صاحب آپ کا فون آن ہے اور مائک آن ہے اور آپ ساری دنیا کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. سرفراز صاحب بند کیجئے اس کو. اب سنیے مثال عذاب مہین کیا ہے. ایک شخص نے دنیا میں کسی کا مال مارا. اس بیچارے نے جا کے محنت کی. اس نے کہا جاؤ جو کچھ کرنا ہے کر لو, میں نہیں دیتا. اب ہوتا کیا ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کے عذاب میں جلا رہا ہوگا اور پھر اس کو دکھا رہا ہوگا اس مظلوم کو جس کا مال کھایا اس نے. یہ مہین یا حانت یا ذلت یہ ہے کہ اس عذاب جس میں وہ مبتلا ہے وہ عظیم بھی ہے, علیم بھی ہے. آن ٹاپ آف اٹ وہ اس کو اللہ دکھا رہا ہے اس مظلوم کو جس کے ساتھ اس نے دنیا میں ظلم کیا. یہ ہے عذاب مہین. اب بات سمجھ آئی ہے؟ جزاک اللہ سر. جی اچھا, میں ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے. مشرف صاحب نے جب ان عزت مآب بچیوں کو جلایا مسجد میں تو اوپر فسفورس ڈالا تھا کہ اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ بھی ان کے گھر والوں کو نہ ملے. آپ دیکھ رہے ہیں وہ دنیا میں کس اذیت میں مرا ہے. آخرت میں ان سب مظلوموں کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو یہ آگ میں جل رہا ہے. یہ ہے عذاب المہین. اب بات سمجھ آ گئی؟ جزاک اللہ. استغفر اللہ. بس اللہ سے معافیاں مانگیں. اللہ تعالی ہم سے کسی قسم کا بھی کسی کے حق مارنے کی توفیق عطا نہ فرمائے اور ہمیشہ ہمیں حق پر قائم اور دائم رکھے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں نا, سورہ آپ نے ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ منافقون کی آیت نمبر 2 اور مجادلہ کی 16 میں نے پڑھی ہے, اور اوپر وہاں منافقون کی 2 میں کہا انہم ساء ما کانوا یعملون, کتنی بری حرکت ہے جو یہ کر رہے ہیں. اور انہی کے بارے میں مجادلہ میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فلہم عذاب مہین, کہ ان کے لیے ذلت والا عذاب ہو. تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ منافقانہ حرکتیں جن کا ہم نوٹس نہیں لیتے کتنی اللہ کے ہاں مغضوب ہے. کوئی سوال, کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اچھا, یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہم ساء ما کانوا یعملون اسی آیت میں کہ یہ بڑی بری حرکتیں کر رہے ہیں, لیکن منافق خود کیا سمجھتے ہیں بھلا, بتائیں مجھے. یہ ہے وہ چیز جو غور و فکر کرنے کی ہے. منافق بڑا خوش ہوتا ہے, امریکن بھی خوش, یورپین بھی خوش. کیوں؟ کہ میں اللہ کے حکم کے خلاف کر رہا ہوں. دونوں خوش ہیں اور اللہ سے تو معافی مانگ ہی لوں گا. اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ غفور الرحیم نہیں ہے. اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں اس کو عذاب مہین دوں گا. یہ ہے اللہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ بری بات ہے. وہ اپنی دانش میں سمجھ رہا ہے کہ میں بالکل, مجھے ڈالر مل رہے ہیں, میں سب ٹھیک کر رہا ہوں. لیکن اللہ کے نزدیک جس کا فیصلہ جاری اور ساری ہونا ہے, جس کا فیصلہ نافذ ہونا ہے, وہ کہہ رہا ہے یہ بہت برا کام ہے. برا اس لیے کہ وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے. ایک ایک چیز کو سمجھیں, پھر ہمارا ذہن ٹھک جائے گا کہ ہمیں کرنا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق. کیوں؟ وہی حق ہے. اس کے خلاف کیا تو علیم بذات صدور, وہ علیم بکل شین علیم ہے, اس کو سب پتہ ہے. صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کو پتہ ہے, وہ لکھوا رہا ہے. فرشتے 2 لگا رکھے ہیں. پھر جس دن ہم پیش ہوں گے, اگر ہم نے انکار کیا تو ہمارے جسم کے وہ اعضاء جس سے وہ عمل ہم نے زبان سے, ہاتھ سے, پاؤں سے, وہ سارے گواہیاں دیں گے. سمجھیں بات کو. برائی کرنا اس لیے کہا کہ آخرت کا یقین ہوگا. آخرت کا ایمان کا مطلب ہے آخرت پر یقین, اور آخرت پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل جو میں دنیا میں کر رہا ہوں, چھوٹا ہے یا بڑا ہے, یہ قابل سزا اور قابل جزا ہے.
اچھا عمل ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دے گا، برا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا۔ یہ ہے وہ بات جس کو آپ پلے باندھ لیں تو انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا برائیوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں منافق کون ہوتا ہے، اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہم مسلمان و نہاد مسلمان کیا نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے دین کی روشنی بذریعہ قرآن اور بذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا دی، اور اگر کتنے بدبخت ہوں گے ہم کہ ہم اس کی قدر نہ کریں۔ اچھا، یہ جو دین سے رکنے کی بات ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں نا، صدو عن سبیل اللہ، خود بھی روکتے ہیں خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ دیکھیں نا، میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے سمجھ میں ہونا چاہیے۔ اب میں جی مثال جی فرمائیں۔ ایک تو اس شخص کا عمل جو دوسروں کو اس راستے سے روکتا ہے، یعنی اگر وہ گھر کے اندر ہے تب بھی، اگر وہ دوست احباب میں تب بھی، رشتہ داروں میں تب بھی۔ یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے، لیکن زبان سے بھی کرتا ہے۔ جج ہے تو غلط فیصلے بتاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے تو بے گناہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اور وہ اور قانون بناتا ہے تاکہ اپنے جیل اقتدار کو طول دینے کے لیے وہ اور بے گناہوں کو جیل میں ڈالے۔ تو صدو عن سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے اس کا قول، اس کا فعل، اس کا عمل، اس کی ہر حرکت جو ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کے دین کو کسی طرح سے قائم نہ ہونے دے، اس کی مخالفت میں سب کچھ کرتا چلا جائے۔ یہ ہے صدو عن سبیل اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کا دین ان ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ نافذ ہو، تاکہ لوگوں کی عزت، مال، جان محفوظ ہو جائے، اور جب دین پر عمل کریں گے تو ان کی معیشت، معاشرت، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ ہے اس کا صحیح مفہوم۔ اچھا، بات اگر آیت نمبر 2 کلیئر ہے تو آیت نمبر 3 پہ چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں، اب کانٹیکسٹ میں مجھے بس سمجھائیں بات کہ کیا اللہ تعالیٰ اس وقت جب یہ بات قرآن میں نازل ہو رہی ہے، کیا مقصد، مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ وہ سر ایمان پھر ایمان لاتے ہیں، جی دل سے ایمان نہیں لاتے، صرف دکھاوے کے لیے ایمان، اور پھر کبھی کفر کرتے ہیں، کبھی ایمان پہ آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بات بڑی سمجھا کے کریں تاکہ ہر سننے والے کو سمجھ آ جائے۔ یہ جو بات آپ کریں یہ بڑی جنرلائز بات ہے۔ اس وقت جب قرآن 6 ہجری میں نازل ہو رہا ہے، اس وقت انہوں نے، اللہ کا رسول دعوت دے رہا تھا، قرآن ان کے سامنے پڑھا جا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے، حالانکہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ دل ان کے یہودیوں کے ساتھ دھڑکتے تھے، وہ یہودیوں کی اس کے کہنے پر جاسوسی کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر عمل کرتے تھے۔ تو ذالک بانہم آمنوا، اس زبان سے تو ایمان لے آئے تھے، لیکن ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا۔ حرکتیں ان کی وہی تھی جو یہودی کافروں کی تھی۔ آج بھی دیکھ لیں آپ، بالکل ہم دعوے مسلمان اور قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، کس کے لیے؟ اپنے فائدے کے لیے، قرآن کو نافذ کرنے کے لیے نہیں، قرآن کی روح کو معاشرے میں جاری اور ساری کرنے کے لیے نہیں۔ تو ہم بھی آج بالکل وہی کر رہے ہیں۔ ہمارے حکمران ہوں، ججز ہوں، بیوروکریٹس ہوں، دولت ہوں جنہوں نے حرام کی دولت کمائی ہوئی ہے، بالکل یہی کام کر رہے ہیں۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ہوا بِأَنَّهُمْ آمنوا،
انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، ثم کفروا، پھر حرکتیں وہی کفر والی جاری رکھیں۔ جب انہوں نے یہ کفر والی حرکتیں جاری رکھی نا، تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ میں نے پس، یعنی پھر، اب جب انہوں نے یہ ایمان کا دعویٰ کر کے بھی کفر پر قائم رہے، تو اللہ نے بھی پھر نقد ان کے ساتھ معاملہ کیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب ایمان اس میں جا ہی نہیں سکتا کیونکہ اس پہ مہر لگی۔ وَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، وہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ کیوں نہیں کچھ سمجھتے؟ وہ سمجھے سر کیا ہے اور کیا نہیں سمجھتے؟ جن کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے تو وہ اب نہیں سمجھ سکتے۔ نہیں، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اللہ نے مہر لگا دی ان سے، لیکن ہم جب اس کو کھولیں گے تاکہ ہم بھی اپنی بات کو پوری طرح سمجھ لیں، فہم لا یفقہون، سر دیکھیں وہ شیطان کے سامنے بنے ہوئے ہیں، شیطان انہیں خوبصورت کر کے دکھاتا ہے ان کے اعمال۔ وہ سمجھتے ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں نا کہ اس میں مفاد ہے ان کا۔ جو نہیں سمجھتے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہی وہ احکامات ہیں جو امن اور ہر قسم کا سکون اور اطمینان لا سکتے ہیں معاشرے کو۔ ایک امن والا معاشرہ صرف اللہ، یہ بات وہ نہیں سمجھتے۔ بات سمجھیں، وہ کفر کو خوب سمجھتے ہیں، اس کے لگے دن رات لگے ہوئے ہیں، یہودیوں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، لیکن نہیں سمجھتے کہ اللہ اور اس کا رسول جو دین لے کے آئے ہیں، اللہ نے جو دین اپنے نبی اور قرآن کے ذریعے بھیجا ہے وہ کتنا مفید ہے، اس کو نہیں سمجھتے۔ اور آج آپ دیکھ لیں، اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، اپنے ارد گرد دیکھ لیں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کتنے مسلمان ہیں ہم نام و نہاد۔ خدا کے لیے اس قرآن کو سمجھیے، کتنی بڑے حقائق ہمارے سامنے کھول دیتا ہے، کاش ہم اس پر غور و فکر کریں۔ آیت نمبر 3 کلیئر ہے؟ اب آیت نمبر 4 پہ چلیں، کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں۔ اب اگلی آیت میں قرآن کا کمال دیکھیں، منافقین کا ظاہر اور باطن کی پوری تصویر ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ ذرا غور سے دیکھیں کیسے یہ تصویر ہے۔ اذا رأیتہم، جب تو ان کو دیکھے گا، کس کو دیکھے گا؟ منافقوں کو۔ توجبک اجسامہم، تمہیں ان کے جسم بڑے بھلے لگیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سر عیش کر رہے ہوتے ہیں، خوب مال و دولت، ایش کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کی بات ٹھیک ہے، کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، دنیا میں لگے ہوئے ہیں بس۔ حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، جی دنیاوی مقصدوں کے لیے، مال کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اس لیے ان خوشحال ہیں، اس لیے ان کے جسم، آپ دیکھیں جب پریس کانفرنس کرتے ہیں، جب ٹی وی پہ ٹاک کے لیے آتے ہیں، کیسی خوبصورت ان کے جسم، ان کے کپڑے اور ان کا گیٹ اپ اور ان کا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے۔ سر جی قرآن کو سمجھنا ہے تو ذرا غور سے پڑھیں اور اس کو دیکھیں آج کے حالات میں۔ سر جی یہ اللہ تعالیٰ نے جسموں کو کیوں کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جسموں کو یہ اس لیے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے جسموں کو بہت خوبصورت بنا رکھا ہے، اس لیے کہ ان کی ساری توجہ جسم کی طرف ہے۔ وہ اپنے جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے حرام کما رہے ہیں، حرام پہن رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں ایسی زندگی گزاریں کہ جو اللہ اور اس رسول کے حکموں کے مطابق ہو، حلال کمائیں، حلال پہنیں، اور آپ کو ایک میں واقعہ سناتا ہوں ایمان اور شکلوں کا کس طرح۔ مولانا مودودی مرحوم نے لکھا ہے کہ ایک صحابہ ٹیکس لیتے تھے ان سے، جزیہ، ٹیکس نہیں جزیہ لیتے تھے، جو موجودہ افغانستان کی حکومت ہے اس سے، یعنی وہ ایک حکومت تھی اس وقت افغانیوں کی، وہ ٹیکس لینے آیا کرتے تھے۔ اب جب ہم جیسے بعد میں مسلمان ان کی نسلوں سے پیدا ہوئے اور وہ بڑے خوبصورت اور جسم، کپڑے، یہ وہ جب ٹیکس لینے گئے تو انہوں نے کہا جاؤ، بھاگ جاؤ،
ہم تمہیں ٹیکس نہیں دیتے، ہم تمہیں جزیہ نہیں دیتے، ساری ٹیکس نہیں، جزیہ نہیں دیتے۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا جو تم سے پہلے آتے تھے نا ان کے چہرے دھنسے ہوئے تھے، اندر ہوتے تھے، وہ شکلوں سے کپڑوں سے بڑے عجیب و غریب لگتے تھے، لیکن وہ اپنے قول کے سچے تھے۔ ہمیں پتہ تھا کہ ہم نے انکار کیا تو وہ بالکل اللہ کی تلوار بن کے ہمارے اوپر برسے گے۔ تم جھوٹے ہو، تم منافق ہو، جاؤ دفعہ ہو جاؤ، تم بزدل ہو۔ یہ ہے کہ منافق اور مومن کا فرق۔ مومن جسم سے زیادہ، کپڑوں سے زیادہ فکر کرتا ہے اپنے رب کے احکامات کی، اس کی رضا کی۔ آپ اور میں یہ کرتے ہیں؟ بتائیں سر ہمیں بھی یہ بھیک مانگنے جاتے ہیں اور ان کی شان و شوکت دیکھ کے اگلے حیران ہو جاتے ہیں۔ بہت دیکھیں، قرآن اللہ تعالیٰ سب سے بڑا سائیکولوجسٹ ہے، اس نے بندے کو پیدا کیا ہے، وہ ان کے دلوں کے راز سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ فَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کوئی کام کر رہا ہو منافق، پہلے اپنے پھوں پھاں اور اپنی شکل صورت کو ٹھیک کرے گا۔ سر جی اچھا ایک یہ بات کرنی، جی تو ارشاد۔ میری سسٹر کہہ رہی تھی کہ میں امریکہ گئی، میں نے انہیں دیکھا یہ واقعی بہت خوبصورت ہوتے، لیکن کہتی ہے کراہیت آ رہی تھی مجھے ان کو دیکھ کر۔ ان کی خوبصورتی تو تھی وہی جو اللہ نے ان کو دی دیا، لیکن نفرت سی پیدا ہو رہی تھی ان کو دیکھ کر، شاید ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اعمال کی وجہ سے بھی، اور وہ جو جسم ہوتا ہے نا، وہ جسم باہر سے بڑا شوشہ ہوتا ہے کپڑوں سے، اندر اس جسم کے اندر گناہوں کی وجہ سے، اور جو ان کے جسم گندے ہوتے ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو اسلام کا نظام صفائی ہے، وضو کا، غسل کا، طہارت کا، یہ انسان کو اتنا پاکیزہ رکھتا ہے کہ آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ کاش ہم اس دین کی برکتوں کو فیاض، اس کے اعمال کرنے پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانیاں بخشی ہیں اس کا خیال تو کریں، دھیان تو کریں۔ اچھا یہ تو ہو گیا نا ان کا دکھاوا۔ پھر ایک اور کام، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ قَوْلُهُمْ، اگر وہ بات کریں تو تو چاہے گا کہ ان کی بات سنتا رہ جائے گی، اتنی لچھے دار باتیں کریں گے۔ اب آپ آج دیکھ لیں، چاہے وہ ٹی وی پہ ہوں، چاہے وہ پریس کانفرنسز میں ہوں، وہ جو منافق ہیں وہ ایسی باتیں اور ایسے تنتنا کی باتیں کریں گے کہ آپ اور میں اور جو عام جاہل مسلمان ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح صبح صبح اور ٹی وی اور ریڈیو کے سامنے بیٹھ کے وہ سنتے ہیں۔ حالانکہ مومن کیا بات کرتا ہے بلا؟ قولوا قولا سدیدا، صاف سیدھی بات کہو۔ سورہ احزاب میں بڑی پیاری بات ہے، قولوا قولا سدیدا، یہ کام کرو گے یغفر لکم ذنوبکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پوری زندگی کو آسان بنا دیا۔ بات حق اور سچ کہو، کلمہ حق کہو، چاہے وہ بادشاہ کے سامنے کیوں نہ۔ وَإِن يَقُولُوا، اگر وہ بات کریں، تسمع لِقَوْلِهِمْ، تو گویا ان کی بات سنتا رہ جائے۔ آپ ذرا آگے دیکھیں، قرآن کے ایک ایک آیت کو، ٹکڑے کو سمجھیں تو پھر بڑا مزہ آتا ہے۔ کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، وہ ایسے لگتے ہیں اپنی ڈھیل ڈال سے، اپنی جو انہوں نے گیٹ اپ بنا رکھا ہوتا ہے، گویا وہ ایسی کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ ٹیک کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ گھر بڑا خوبصورت لگتا ہے ان کندوں کی وجہ سے، اور ان کا کوئی اور فنکشن نہیں ہوتا سوائے ظاہری خوبصورتی کے، ورنہ وہ جلانے کے کام بھی نہیں آتا، جو لکڑی عام طور پہ ہم جلا کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ان کی ٹیپ ٹاپ دیکھ لیں، ان کی باتیں دیکھ لیں، لیکن یہ گویا کہ ایسے ہیں جیسے وہ کندے رکھے ہوتے ہیں لکڑی کے رنگین، جو دیوار کے ساتھ ٹیک کے لگا رکھے ہوتے ہیں تاکہ وہ مکان بڑا خوبصورت نظر آئے، دیوار خوبصورت نظر آئے۔ یہ ہے ان کا حال۔ کتنی قرآن کی ذرا تصویر کشی دیکھیں، جسموں کے بارے میں بتایا کہ تو ان کو دیکھتا رہ جائے گا، باتیں سننے کا ان کی باتیں سنتا رہ جائے گا، اور لیکن حقیقت میں وہ اس کی مانند ہیں جس طرح وہ کندے ہیں
کہ جن کا سوائے خوبصورتی کے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، اتنے بزدل ہیں کہ ذرا کھٹکا لگا تو کہا کہ او ہو یہ ہم پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ یہ ان کی بزدلی کی مثال ہے۔ کیا قرآن نے کھول کے بیان کیا ہے۔ کیا بتایا پہلے کہ دیکھو ان کے جسموں کو، دیکھو کیسا خوبصورت انہوں نے بنا رکھا ہے، ظاہری ٹیپ ٹاپ دیکھ لو، ان کی باتیں سن لو، اور یہ گویا ایسے ہیں، یہ سارا ان کا کیا کرایا اس کندے کی طرح ہے جس کا کام صرف خوبصورتی ہے اور کسی کام کا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اتنے بزدل ہیں کہ جہاں سے آواز آئی تو یہ کھٹکے کہ یہ ہمارے خلاف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے دیکھیں ذرا سمجھ کے پڑھیں، ہم العدو، یہی تو دشمن ہے، فاحذروہم، ان سے بچو۔ یہ منافق، انہوں نے دیکھ لیں پاکستان کا کس طرح ستیہ ناس، بلکہ سوا ستیہ ناس کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو پہچانو، یہ دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے جو ہے بچو۔ قتلہم اللہ، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ ان یؤفکون، یہ کدھر الٹے پھرائے جاتے ہیں۔ 75 سال میں ملک کہاں پہنچ گیا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کا گڑھ بن گیا، ہر قسم کے جرائم کا، یہ ہم کر کر کے فلاں ضرب مومن، فلاں ضرب فلاں، پتہ نہیں کیا کیا کر کے، اور آج دیکھیں ملک جرائم کے اعتبار سے آگے سے بڑھ کر برا ہو چکا ہے۔ یہ ہے اس آیت نمبر 4 میں اس قدر منافقین کی ایک چھوٹی سی آیت ہے جس میں نے آپ کے پاس ٹکڑے کیے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، یہ ان کی ظاہری ٹیپ ٹاپ۔ نمبر 2، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، بولیں تو بات کریں تو اتنے تنتنے سے کہ تو سنتا رہ جائے۔ نمبر 2۔ تیسرا، یہ ان کا سارا ایسا ہی ہے جو کام کرتے ہیں جیسے وہ کندے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہیں سوائے اس کے کہ دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں۔ چوتھی بات، اتنے بزدل کہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، کہ ہر آواز جو اٹھ رہی ہے انہی کے خلاف ہے۔ اور پانچویں بات، یہی دشمن ہیں، ان سے بچو۔ اور چھٹی اور آخری بات، قتلہم اللہ انا یؤفکون، یہ قتل کر دیے جائیں، یہ مارے جائیں، ان کو مار پڑے، یہ کدھر الٹے پھرائے جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں اس سے بہتر ڈسکرپشن منافقون کا ہو سکتا ہے؟ اور آج کے اس وقت کے منافقین ہوں مدینے کے جو یہودیوں کے ایجنٹ تھے، یا آج کے منافقین ہوں جن کی مثال میں نے آپ کو دی ہے، یہ آپ کے بیوروکریٹ، آپ کے ججز، آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، یہ پوری مسلم دنیا کے حکمران، دیکھ لیں یہ سعودی حکومت موجودہ کیوں نہ ہو، دیکھ لیں قرآن نے بیان کیا ہے، حقائق آج بھی بالکل ویسے ہیں جو اس وقت مدینے میں تھے۔ جی سر، ایسی تصویر پیش کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی آج کے وقت میں۔ سبحان اللہ، سبحان سر اللہ۔ جی ایک سوال ہے میرا، میں اس پہلے اس میں ہی اٹکی ہوئی ہوں اجسامہم میں، کہ ہم لوگ بھی تو یہ برانڈڈ پرس یوز کرتے ہیں، جوتے یوز کرتے ہیں، گھڑیاں یوز کرتے ہیں، تو خدا نخواستہ ہم تو نہیں شامل اس میں؟ دیکھیں میڈم، آپ جو بات فرما رہی ہیں بالکل سوال آپ کا ٹھیک ہے۔ میں گھڑی اس لیے رکھتا ہوں کہ مجھے ٹائم چاہیے، نمازوں کا ٹائم۔ میں نے الارم اس لیے رکھتا ہوں کہ مجھے تہجد کے لیے اٹھنا ہوتا ہے۔ آپ اگر ان کا مقصد آپ کو اللہ کی رضا کے لیے یہ ٹول استعمال کرنا ہے تو یہ بالکل عین جائز اور صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ ان کو ان منافقت کے، یہ جو آپ نے آیت سمجھ لی ہے، پڑھ لی ہے کہ میں بڑا خوبصورت نظر آؤں بظاہر، کپڑے میرے اچھے ہوں تاکہ لوگوں میں میرا رعب ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو بڑے غور سے سنیے جو بات میں کہہ رہا ہوں، زہد کا حکم دیا کہ اپنی ضرورتوں سے کم خرچ کرو۔ کیوں اپنی ضرورتیں کیوں کم خرچ کرو بلا؟ کیوں کہا؟ نیکی کے کیونکہ کاموں میں فضول خرچ خرچی ہے۔ اس کو بچا کے آپ غریبوں کی مدد کریں، قیامت کے دن وہ آپ کے لیے اتنا اجر کا باعث ہوگا۔
یہ اس آیت نمبر 4 کو بار بار پڑھیں اور دیکھیں کہیں ہم تو نہیں ان چیزوں میں ملوث. اسی لیے میں اتنا وقت لگا رہا ہوں منافق نفاق اور منافقین پر. پورے 2 دن ہم نے پہلے اس کو سمجھا ہے، اب اس کو پڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیں سر کہ جی قرآن یہ آیت پڑھ کے میرا تو جسم کانپ رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ بھی تو خوبصورتیاں اور سارا کچھ یہی دکھاوے کے لیے کرتے ہیں نا، تو نہیں سوچتے کہ جو چھوٹے لیول کے لوگ ہیں تو ان کی مدد کی جائے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے ہی گھروں کو بار بار دیکھیں کرتے رہے میڈم، خوبصورت. آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں اپنا مال، اپنے آپ کو کس طرح اللہ کے حکم کے پابند رکھنا ہے. اور یہ کتنا کرم ہے رب کا کہ اس نے اپنے کتاب عظیم میں ہمیں ہماری رہنمائی کر دی. سر جی ہم عام الحمدللہ. کپڑے بھی تو پہن سکتے ہیں نا، جی کم کم قیمت کے اور عام کپڑے بھی تو پہن سکتے ہیں، ضروری تو نہیں ہم برانڈ ہی پہنے. برانڈ پہننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ منافق ہے، تاکہ وہ خوبصورت لگے. دیکھیں ایک بات کپڑے کے بارے میں یاد رکھیں، یہ کپڑا ساتر ہونا چاہیے. جسم کو پوری طرح ستر کا کام اس سے ہونا چاہیے، اور سادہ ہونا چاہیے، اور کم قیمت کا ہونا چاہیے، تاکہ باقی پیسہ جو بچے وہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر سکیں. اسی کو زہد کہتے ہیں نا. اسی کو زہد کہتے ہیں کہ ضرورت سے کم خرچ کر کے. یہ دیکھیے جنت انہی کو ملے گی جو اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں. مال کو سمجھتے ہیں کہ میرے پاس امانت ہے، یہ میرے رب نے دیا ہے مجھے، یہ اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ اسی کا کرم ہے جس نے مجھے یہ طاقت اور قوت دی ہے کہ میں اس کے ذریعے یہ حلال کما رہا ہوں. یہ اس کے ذہن میں پوری طرح پیوستہ ہوتا ہے، اور میں نے اس کو امانت سمجھ کے، یہ چند دن زندگی میں میرے پاس امانت ہے اللہ کی، اسی کی امانت سمجھ کے خرچ کرے. دیکھیں پھر رب اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. عین موت کے وقت فرشتے کون آتے ہیں، اس کا برزخ میں اللہ تعالیٰ کیسے استقبال کرتے ہیں، اس کو کس آسانی میں رکھتے ہیں، میدان محشر میں حساب کتاب کے وقت کس طرح وہ پل پلاسرات پاس کرتا ہے. یہ ساری چیزیں اس وقت جب نفاق کا ذرہ بھی نہیں ہوگا اس اور میں. یہ آیت کا ٹکڑا جو ہے کلّا صیحت علیہم، اس سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک گلوکار کو جہاز سے اتار لیا طاقتوروں نے، اتنا ڈرتے ہیں. یہ آج ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، وہ جو حج پہ جا رہا تھا نا، کیا نام ہے اس کا، عمران ریاض. قرآن ریاض بیچارہ جی احرام میں اتار لیا جی بیچارے جی کو. سر، اب کتنے ڈرتے ہیں بھائی، وہ کتنے کیا کر استغفر لیتا. اللہ. اس نے آپ کو 10 لاکھ کا ضمانت دے دی تھی کیش کی کہ میں واپس آؤں گا. جی اس لیے یہ ایک ایک لفظ کو پڑھیں، رب کتنا حق. یحسبون کل صیحۃ علیہم، کہ ہر اٹھنے والی آواز گویا ان کے خلاف. ان کو مزلت سب کو ہے. جیل میں ڈال دو، ان عورتوں کو جیل میں ڈال دو، ان کو یہ کر دو، ان کو وہ کر دو. کیوں؟ خوف. ہر بات اپنے خلاف نظر آ رہی. یہ رب کے پڑھیں کتنا ہمیں یہ شرح صدر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے حالات اور واقعات کو سمجھنے میں کس قدر اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. سر کتنی جی کل کتاب. میں نے ایک لیڈر کو سنا ہے کہ وہ قرآن کی آیاتیں پڑھ رہا تھا، اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ یا اللہ شکر ہے کسی ایک کو تو نے کھڑا کیا کہ وہ تیری قرآن کی آیاتیں پڑھ پڑھ کے بتا رہا ہے. کسی کو رب کھڑا کر دے. ہم دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہمارے ملک کے لیے بہتریاں کر دے پروردگار. یہ بہن آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب تک میں قرآن پڑھ کے اس قرآن پر میرے پیچھے عمل کا حصہ نہیں ہے نا، وہ میرا قرآن پڑھنا مفید اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بنائے گا. پہلے سر میں اس قرآن کو اپنے اوپر نافذ کروں، میں اس کا مصداق بن جاؤں. پھر دیکھیں وہ آج مومنوں کا اور آپ کا اور میرا بھی حال یہی ہے کہ ہم اس قرآن کے دائی تو ہیں، لیکن اس قرآن پر عمل کرنے کا والی شخصیت جب بنیں گے تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے اس کو اثر انگیز کرتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ سر. سر میں کہہ رہی تھی صرف ترجمہ بھی پڑھ کے گزر جائے نا تو وہ بات نہیں بنتی جب تک لفظ نہیں نہیں سمجھے. نہیں 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 نہیں، قرآن کو یتلو علیہم آیاتی کا مطلب ہی یہی ہے
کہ پڑھ हाँ کے سمجھ کے غور و فکر کر समझे کے پھر اس پہ عمل کریں. जी बिल्कुल سر جی ہم نے بھی تو 100-200 دفعہ پڑھ لیا ہوگا، مگر اب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم تو پہلی دفعہ ہی پڑھ رہے ہیں، اور جب ڈاکٹر ہم آپ کے صاحب ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے اور راستے کھل جاتے ہیں اور ہمارا دماغ کھل جاتا ہے، ہمیں کچھ سمجھ آ جاتی ہے. اللہ کا بہن احسان ہے میں الحمدللہ. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے امریکہ میں پڑھا، شلم برجے جیسی ملٹی نیشنل میں نوکریاں کی، دنیا کے سوائے جاپان کے میں اور ہر ملک میں گیا ہوں، لیکن قرآن پر میرا یہ دلائل میرے پاس قرآن کے تھے. انہی آیتوں کو سمجھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ کوئی چیز ہمیں سکون نہیں دے سکتی. میں نے دنیا کی ہر نعمت کو دیکھا ہے، لیکن اس قرآن پر عمل کر کے جو آپ کو سکون ملتا ہے، جو آپ اللہ کی رضا آپ کو ملتی ہے، جو اس کی تائید اور نصرت اور اطمینان عطا فرماتا ہے، کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. بے شک سر جی، کیونکہ ہمیں آخرت پہ بھروسہ ہے نا کہ ہم نے تو واپس جانا ہے اور بالکل، ہم کو اور سوال آخرت ہی حقیقت ہے. یہ بے دنیا شک کتنی عارضی ہے، آپ دیکھیں تو صحیح. بالکل. یہی وہ چیزیں ہیں جو اگر آج ہم سمجھ جائیں تو ہماری دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے. بے شک سر اللہ کا تعالیٰ کا ہمیں وہ توفیق لیکچر جو تھا ایمبریولوجی والا، ہم لوگ ڈاکٹرز ہیں، پڑھا ہوا ہے سب کچھ، لیکن قرآن اور سنت کی روشنی میں پڑھنے میں جو مزہ آتا ہے نا، بہت زبردست. کتنی محنت کرتے ہیں آپ لوگ ہمارے لیے. جزاک اللہ اللہ. اور تعالیٰ اتنا مزہ آتا ہے کہ ایک کلاس چھوڑنے کو میرا دل نہیں کرتا، اوروں کا تو مجھے نہیں پتا، مگر میں بالکل بھی کہیں بار بھی ہوں نا، میں کھول لیتی ہوں کہ میں کچھ سن تو لوں گی نا، لکھ نہیں سکتی یا کچھ تو میرے اور کانوں میں آواز ریکارڈنگ تو آ آتی جائے رہتی ہے ہمارے پاس. گی. یہ اللہ کا الحمدللہ. کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ حق جو ایبسولوٹ حق ہے، جو ایبسولوٹ ٹروت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے دل میں پکا اور سچا جما دیا ہے. الحمدللہ ہمیشہ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کے لیے آمین آمین آمین. سر جی اللہ تعالیٰ سر کے کام کی باریکی کتنی ہے. کل جو لیکچر تھا اس میں 6 دن، پھر 9 دن، پھر 12 دن، پھر اس طرح آگے کر کے وہ جو MPO کا بننا، کتنی باریکی ہے اللہ کے بس بندہ کام کی. سبحان اللہ ہی کہتا ہے بس بار بار. یہی پڑھتا رہتا ہے. اور یہ سب لوگ سنا کریں نا وہ لیکچر بھی، کتنا بندہ اللہ کی قدرتوں پہ حیران ہوتا ہے، اس کے نظام پہ حیران ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب جو بتا رہے ہوتے ہیں تو تمام جو ہماری بہنیں بھائی ہیں وہ بھی سنا کریں. سر ابھی میں ریکارڈنگ آتی بھی ہے. سر میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں. ابھی جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے نا یہ جی کپڑوں پہ ڈاکٹر. برانڈڈ جوتے اور یہ، تو میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیں سر طاغوت کی کوششیں دیکھیں کہ وہ کتنے ایکٹیو ہیں، کہ انہوں نے معیار ہی چینج کیے ہوئے ہیں نا بالکل خوبصورتی صحیح، کے، بالکل. اور اس کے وہ لگے ہوئے ہیں برانڈز کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ وہ اس طرح بنا رہے ہیں کہ اگر ہم سادے کپڑے پہنے تو ہر طرف سے ہمارے اوپر پریشر آتا ہے کہ یہ تم کس طرح کے کپڑے پہن کے پھر رہی ہو، یہ تم کس طرح وہ ہو، یہ تو اسلام اس سے تو منع نہیں کرتا. اور مطلب وہ پریشر آپ کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا انہی کے اس کو پروموٹ کریں، تاکہ انسان جو ہے وہ اپنا پیسہ فضول میں خرچ کرے اور نیکی کے کاموں پہ نہ خرچ کر سکے. ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماحول ان کے لیے سازگار ہے اور دین کے لیے سازگار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل دین جو ہیں وہ اس دین کو پریزنٹ ٹھیک سے نہیں کر رہے جو ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، اور ہم ان واحیات چیزوں کو جو پروموٹ کر رہے ہیں ان کے پیچھے لگ کے اور اپنی دنیا اور آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، اور دنیا میں ذلت اور پستی ہمارا مقدر بن رہی ہے. سر بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری قدر نہیں کی ان لوگوں نے جو کرنی چاہیے تھی. ہاں بالکل. قدر کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے قدر قرآن ہوتی کی. تو ہمارے اندر کانفیڈینس ہوتا. بالکل بالکل. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہمیں قرآن اسی طرح پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور صحابیات نے پڑھا، سمجھا اور عمل کیا، آمین. تاکہ ہم اس قرآن کے فیض و برکات اور ثمرات سے کما حق کا فائدہ اٹھا سکیں. اور ہماری اولاد سے